نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ محترم سامعین کرام و عزیز طلباء، انسان کی زندگی میں عمل صالح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی رب تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی، کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کے اعمال کا ثمرہ جو ہے اسے دکھایا جائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر عمل صالح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حال و کردار سے اس کا عملی ثبوت مہیا کرنا۔ تو جب یہ بات اللہ نے ارشاد فرما دی یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں ایمان بھی، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال بھی آگے تھے، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگوں جو نیک اعمال کرنے والے ہو۔ یہ کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اعمال صالحہ کا اللہ کے ہاں مقام بہت زیادہ ہے، درجہ بہت زیادہ ہے، اس کی شان اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ای الناس خیر، تمام انسانوں میں بہترین انسان کون سا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص جس کی زندگی لمبی ہو اور اعمال اچھی ہوں۔ پھر پوچھا ای الناس شر، بدترین انسان کون سا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، زندگی تو لمبی ہے لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں۔ محض زندگی کا مل جانا، زندگی کا لمبا ہونا جس میں اعمال صالحہ نہ ہوں، وہ زندگی کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ اس زندگی کے اندر وہ نیک اعمال نہ کما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں قبر سے واپس پلٹ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ قبر میں بھی باقی رہتی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، اس کا اعمال بھی جاتے ہیں، لیکن گھر والے بھی واپس پلٹ جاتے ہیں، دنیا کا مال بھی دنیا میں رہ جاتا ہے، لیکن قبر میں وفا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ انسان کے نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمال ہیں۔ صحابہ کرام ان حدیث کی بنیاد پر ان کی فکر، ان کا سوچ یہی ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ مثالی انسان تھے، عملی لوگ تھے، بلکہ وہ پوچھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظریے کے تحت تھے کہ پوچھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی کوئی عمل بتلائیں تاکہ اس کو کر کے جنت میں چلا جائے۔ پوچھنے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوتا تھا کہ ہم عمل کریں
اور عمل کرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں۔ عبداللہ ابن عمر ان کا ایک اثر بخاری میں آتا ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی قبر سے ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ کسی نے سائبان تان دیا ہے، فرمایا کہ اس کو اتار دو، اور فرمایا کہ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دو، کسی نے اگر اس نیت کے ساتھ اس کو تانا ہے کہ صاحب قبر کو ٹھنڈک پہنچے یا سایہ پہنچے، انما یذلہ عملہ، مر جانے کے بعد قبر میں پڑے انسان کو اگر ٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو اس کے اعمال ہو سکتے ہیں، صحیح ایمان، صحیح منہج، صحیح عقیدہ، اور اپنی زندگی کو مزین کرنا نیک اعمال کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے، آمین و مالی اللہ۔